تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور پرواز دونوں کی سی ایک ہی فضا میں، مگر کرگس کا جہان اور ہے شاہی کا جہان اور ہے۔ الفاظ و معنی میں کچھ تفاوت نہیں، مگر ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور ہے، ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور ہے۔ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ۔ لائق ست تعظیم و تکریم گرامی قدر عزیز بزرگ و نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ طے کیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے میں نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج بھی چند گزارشات اسی موضوع پہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کریمہ میں بے شمار جگہ ماں باپ کی فضیلت کو بیان فرمایا، ماں باپ کے حقوق کو واضح فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا جہاں ذکر کیا، اس کے ساتھ ملا کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ حق دو طرح کے ہیں، ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، دوسرا حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے اوپر کیا حق ہیں، اور حقوق العباد یہ ہے کہ بندوں کے اوپر حق۔ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے اوپر ہمارے حق کیا بنتے ہیں، ماں باپ کے اولاد کے اوپر، اولاد کے ماں باپ کے اوپر، بیوی کے شوہر کے اوپر، شوہر کے بیوی کے اوپر، ہر چیز کی تفصیل قرآن مجید اور احادیث رسول میں بیان کی گئی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر بندے کا حق بندے پہ رہ گیا، اگر بندے نے جب تک معاف نہیں کیا تب تک خدا معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، خدا کو ایک ماننا یہ اللہ کا حق ہے۔ ایک بندہ اللہ کے سارے حق ادا کر رہا ہے، لیکن وہ ماں باپ کے حق ادا نہیں کرتا، بھائی بہن کے حق ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حق ادا نہیں کرتا، تو وہ پھنس جائے گا۔ اس لیے کہ اہمیت ہے معاشرے میں، اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے بھی اس کو دیکھے گا نہیں۔ یہاں جنت دوزخ کی بات نہیں، یہاں دیکھنے کی بات ہے۔ اللہ کی رحمت اسے دیکھے گی بھی نہیں۔ ان میں سے ایک بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کی طرف دیکھے گی نہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، لیکن ماں باپ کے گستاخ کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اندر جانا، جنت میں رہنا تو دور کی بات ہے، اسے خوشبو بھی نہیں آئے گی، تو بہت دور رکھا جائے گا اس بندے کو جنت سے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے قیامت کی 72 نشانیاں بیان فرمائی، اور جس وقت بیان فرما رہے تھے تو کعبے کا دروازہ میرے نبی کے ہاتھ میں تھا۔ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے 72 قیامت کی نشانیاں حضور نے بیان فرمائی،
ان میں سب سے پہلی نشانی حضور نے بیان فرمائی کہ میری امت نماز چھوڑ دے گی۔ قیامت کی نشانی امت نماز کو ضائع کر دے گی، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی۔ اور انہی نشانیوں میں حضور نے ایک فرمائی کہ انسان اپنے دوستوں پہ بہت زیادہ خرچہ کرے گا لیکن ماں باپ کو کچھ نہیں دے گا۔ قیامت کی 72 نشانیوں میں حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مسجد کے مینار بہت اونچے کر دیے جائیں گے لیکن نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، اور قرآن مجید کو بہت زیادہ سجا کے سنوار کے رکھا جائے گا لیکن قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر معاشرے کا جائزہ لیں، ہم جہاں رہتے ہیں اس سوسائٹی کو دیکھ لیں تو کیا اس دور سے ہم گزر نہیں رہے ہیں کہ جب نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ کھانا کھانے جاتا ہے تو ہر دوست جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ میں دے رہا ہوں، لیکن وہیں لوٹ کے گھر آتا ہے تو ماں باپ سے تو بات ہی نہیں کرتا۔ دوستوں کو تو دینے کی بات آئے تو جتنا ہے سب لٹا دیتا ہے لیکن ماں باپ کو وہ نہیں دیتا، اور جو رویہ اس کا باہر دوستوں کے ساتھ ہے وہ گھر میں نہیں ہے۔ دوستوں کے ساتھ بڑا شریف بن کے گھومتا ہے اور گھر میں آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے، اور ماں باپ کو اکڑ کے دکھاتا ہے اور ماں باپ کے سامنے اپنی داداگری اور بھائی گیری دکھاتا ہے۔ میں بہت سلیس اور سنجیدہ انداز میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات مکمل طور سے ذہن میں آ جائے۔ حق اللہ کے بھی ہیں بندے کے اوپر، اور ایک بندے کے اوپر بھی حق ہیں، اور جہاں بندوں کے حق کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ ایک انسان کے اوپر حق کس کا ہے تو سب سے زیادہ ماں باپ کا حق ہے۔ بھائی کا، دوست کا، رشتہ دار کا، ملنے والوں کا، سب کا حق ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو ایک انسان پہ اس کے ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے، کوشش کرے اپنی زندگی میں۔ اور ایک فلسفہ اور آپ کو سمجھا دوں کہ غور کرنا چاہیے کہ ماں کیسی ہے، باپ کیسا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ شراب پیتا ہے تو ہم اس کی تعظیم کیسے کریں؟ ہمارے گھر میں ماحول ہی نہیں ہے تو یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ نیک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، سجدہ کرنے والے ہیں ماں باپ۔ یا ماں باپ کا جو احترام کرایا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ وہ تیرے ماں باپ ہیں۔ نیک ہیں کہ برے ہیں وہ یہاں بحث نہیں ہوتی۔ اگر تیری ماں کیسی بھی ہو لیکن تجھے جنم دیا ہے تو حق پورا تیرے اوپر ہے۔ ضروری نہیں کہ ماں وقت کی رابعہ بصریہ ہو تو ہی ہاتھ چومے جائیں۔ اگر ماں نماز پڑھنے والی نہ ہو، ماں اگر سیریل دیکھنے والی بھی ہو، اگر ماں ہے تو اس کے ہاتھ چومنا میرے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ ماں کا احترام سجدوں کی وجہ سے نہیں، ماں کا احترام جنم دینے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے احترام کیا جا رہا ہے کہ اس نے مجھے جنم دیا۔ آج میں دیکھ سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں، میں پوری دنیا کی رونق دیکھ سکتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ کہ ماں نے جنم دیا تو دیکھ سکتا ہے۔ اگر ماں جنم ہی نہ دیتی تو کیا دیکھتا؟ وسیلہ ہے دنیا میں آنا، یہ ماں وسیلہ ہے کہ ماں کی وجہ سے اور باپ کی وجہ سے میں دنیا میں آیا۔ اور فضیلت ماں باپ کے حق کتنے ہیں؟ حق تو یہ ہے، امام اہل سنت اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ ماں باپ کے تو بہت حق ہیں، لیکن ان حقوق میں ایک حق یہ بھی، اگر ماں باپ سے بات بھی کرنی ہو تو پہلے ماں باپ سے اجازت لے کے پھر بات کیا کرو۔ کہ اگر باپ سے کوئی بات کہنی ہو تو باپ سے پہلے پوچھو کہ میں تجھ سے بات کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اگر اجازت دے تو بات کرو، اگر منع کرے تو بات مت کرو۔ کیا یہ ماحول آپ کے گھر میں ہے؟ کیا یہ ماحول میرے گھر میں ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے پوچھ کے بات کرتا ہوں؟ کہنے کو تو میں وقت کا علامہ ہوں، مولانا ہوں، زمانے کا امام ہوں، لیکن یاد رکھیے اگر گھر میں میرا کلچر ٹھیک نہیں ہے تو یہ باہر کا حلیہ کام نہیں آئے گا۔ اور یہ باہر جتنے بھی ڈھونگ کیے جاتے ہیں، میں محفل میں جاتا ہوں، سج دھج کے جاتا ہوں، اور گھر لوٹ کے آتا ہوں تو ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا ہوں۔ جہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس جڑ کو دوست کاٹا نہیں جاتا، اس جڑ کو پانی پلایا جاتا ہے، اس جڑ کو مضبوط کیا جاتا ہے کہ جس جڑ سے تجھے یہ پھل ملے ہیں، دنیا ملی ہے، کائنات تو نے دیکھی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام جیسی عظیم ہستی
ایک دن جا رہے تھے، عرض کرتے مولا تھک گیا ہوں، مجھے سواری دے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب اللہ کی بارگاہ میں سواری طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تھوڑا آگے جاؤ، آگے ایک بندہ بیٹھا ہے اس سے دعا کرواؤ۔ حضرت موسیٰ گئے اس کے پاس، کہا میرے لیے دعا کرو۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، کہا اس مسافر کے لیے اللہ تو بادل بھیج دے جو اس پہ سوار ہو کے یہ گزرنے لگے۔ اس نے دعا کی اور بادل آیا اور یہ بیٹھ گئے۔ جب حضرت موسیٰ بادل پہ بیٹھے تو اللہ سے عرض کرنے لگے مولا یہ بہت نیک ہوگا، یہ بہت پرہیزگار ہوگا کہ جس نے دعا کی اور تو نے بادل بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ نیک نہیں ہے، جو تو سمجھ رہا ہے وہ نہیں ہے۔ تو کہا پھر اس کی دعا میں اثر کیوں ہے؟ اس نے دعا کی اور بادل آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنا تو سمجھ رہا ہے اتنا نیک بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ جب ماں دنیا سے جا رہی تھی تو ماں نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ مولا میرا بیٹا جب بھی تجھ سے کوئی دعا کرے تو اس کی دعا تو قبول کر دینا۔ اس نے تو بادل مانگا تھا، اگر یہ آسمان کو بلاتا تو آسمان بھی زمین پہ آ جاتا۔ آسمان بھی زمین پہ آ سکتا ہے اس کے لیے کہ جو ماں باپ کو راضی کرتا ہے، اور ماں باپ کو راضی کر دیا اور اس کی رضا میں، اس لیے کہ وہ آدمی اس کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی کہ جس کے لیے ماں باپ دعا کرتے ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں جس طرح میری دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس طرح باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ نبی کی دعا امت کے لیے، باپ کی دعا اولاد کے لیے۔ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو اسی طرح ماں باپ کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر ماں باپ دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ تیری قسمت کا ستارہ بدل دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جتنا ماں باپ کی دعا میں پاور ہے اتنا ہی ماں باپ کی بد دعا میں بھی پاور ہے۔ باقی دعا بھی رد نہیں ہوتی تو بد دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اور یہ نتیجہ اگر میں آپ کو پیش کروں کہ ماں کی دعا اور ماں کی بد دعا، اگر اس نتیجے کو آپ سمجھ لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دیر دونوں میں بھی نہیں لگتی۔ ماں کی دعا سے اللہ ولی کو ولایت عطا فرماتا ہے، اور ماں بد دعا کر دے تو ولی سے ولایت چھین بھی لیتا ہے۔ خواجہ حضرت اویس قرنی کو کون نہیں جانتا؟ اویس قرنی جو خیر التابعین ہیں، جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن حضور کا دیدار نہ کر سکے، لیکن رہتے تھے یمن میں اور آقا رہتے تھے مدینے میں۔ اور جب مسجد نبوی میں میرے آقا عشاء کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے تھے تو اپنے کرتے کے بٹن کھولتے تھے اور ٹھنڈی آہ لیتے تھے اور فرماتے تھے مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ رہتے مدینے میں ہیں اور محبت کی خوشبو یمن سے آ رہی ہے۔ تو اصحاب پیغمبر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اتنی ہی آپ سے وہ محبت کرتا ہے تو آپ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ میرے آقا فرماتے ملنے اس لیے نہیں آتا کہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، وہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہے اور بوڑھی ماں اس کو یہاں تک آنے نہیں دیتی۔ ماں کی خدمت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا اویس نے زمانہ بھی پایا لیکن صحابی نہ بن سکے، وہ رہتے یمن میں تھے لیکن محبت کی خوشبو مدینے تک جاتی تھی۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ یاد رکھیے گا پھر حضور نے ایک جملہ فرمایا کہ کوئی ہے جو جائے میرے اویس سے ملاقات کرے اور اویس سے جا کر کہے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ اور یہ ذمہ داری حضور نے حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا کائنات کو عطا فرمائی۔ کہا تم دونوں جانا اور اویس سے ملنا اور اویس سے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ جب حضرت عمر فاروق حضرت علی دونوں جا کے حضرت اویس قرنی سے ملے، جس ٹائم یہ پہنچے اس وقت حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھ کے سلام پھیرا، آمنا سامنا ہوا، بات چیت ہوئی، نام بتایا تو کہا میرا نام تو اویس ہے، تو کہا ہم تمہیں ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ دونوں صحابی تھے اور صحابی میں بھی
ایک حضرت عمر تھے، دوسرے حضرت علی تھے۔ یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوتا ہے، حضرت اویس قرنی صحابی نہیں تھے بلکہ اس دور کے ولی تھے، حضور کا زمانہ پایا تھا، اور صحابی کا درجہ بہرحال اس ولی سے بڑا ہوتا ہے، لیکن بڑا ہو کے چھوٹے کی زیارت کے لیے اگر جاتا ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ صحابی ولی کی زیارت کے لیے گیا تھا اور کہا اویس اتنی حضور سے محبت کرتے ہو لیکن ملنے نہیں آئے، تو حضرت اویس نے کہا تم تو یار ملے ہو، صبح شام حضور کا چہرہ دیکھا ہے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دو، اتنے قریب میں رہے ہو لیکن یہ تو بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ تو سوچنے لگے اب کیسے بتائیں کہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ تو کہا ہمیں پتا نہیں، اویس تو بتاتے۔ تو کہا کوئی دور سے دیکھتا تھا تو جڑے ہوئے نظر آتے تھے، کوئی قریب آ کے دیکھتا تھا تو کھلے ہوئے نظر آتے تھے۔ جو قریب میں تھے، اب کون کہہ سکتا ہے کہ اویس نے دیکھا نہیں ہوگا؟ اویس نے دیکھا، وہ اویس قرن میں رہتے تھے، لیکن پھر کہا حضور کا فرمان یہ ہے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ اویس سے دعا کیوں کروائی جا رہی؟ تو اس کے پیچھے سبب یہ تھا کہ اویس وہ تھا کہ جسے خدا نے ماں کی خدمت کا صلہ عطا فرمایا تھا کہ اویس ماں کی خدمت کرتا تھا، خدا نے اس کی دعا میں اثر رکھا تھا۔ ماں کی دعا لینے والے کی دعا خدا قبول کرتا ہے، اور ایسی دعا قبول کرتا ہے کہ نبی آفر دے رہے ہیں کہ اویس سے جا کے کہو میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیے گا ایک اور انسان جسے ماں کی بددعا نے غرق کر دیا، اپنے وقت کا ولی تھا، ماں سے کہنے لگا اجازت اگر دے تو میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا نہیں، تم ٹھہرو یہاں، کبھی کر لینا، ابھی میری خدمت کرو۔ بیٹے نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، میں جا رہا ہوں کعبہ دیکھنے کے لیے۔ نہیں مانا، ماں نے اجازت نہیں دی، وہ روانہ ہو گیا۔ اور جب روانہ ہوا تو ارادہ یہ کیا کہ رات بھر سجدے کروں گا، دن بھر سفر کروں گا اور کعبہ جا کے دیکھوں گا۔ 2-3 منزلیں طے کی تھی، پاس کے کسی گاؤں میں رات پڑ گئی۔ جب رات پڑ گئی تو مسجد میں چلے گئے، عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اب سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں، اور ماں نے پیچھے یہ دعا کر دی تھی کہ مولا میرا بیٹا میری اجازت کے بغیر گیا ہے، اس کو کعبے تک پہنچنے مت دینا۔ ماں نے یہ اللہ سے کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا کعبے تک نہ پہنچے، جا رہا تھا کعبے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ یعنی مسجد میں گیا، نماز پڑھ رہا تھا، آدھی رات کو اس گاؤں میں چور آئے، چوروں کو پکڑنے کے لیے لوگ پیچھے بھاگے، وہ مسجد کی گلی میں جیسے گئے تو چور تو نکل گئے، لوگ دوڑ کے مسجد میں آئے تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تو کہا یہی چور ہے، اب بچنے کے لیے سجدے کا ناٹک کر رہا ہے۔ اس کو پکڑا اور بہت مارا، مارنے کے بعد صبح کو قاضی کے دربار میں لے کے گئے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے رات کو چوری کی تھی اور پھر سجدے کو بدنام کرنے مسجد میں چلا گیا تھا۔ قاضی نے کہا پاؤں کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، آنکھیں نکال دو۔ پاؤں ہاتھ کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی تھی، اور بعد میں قاضی نے کہا یہ اس کی سزا ہے جو چوری بھی کرتا ہے اور سجدے کو بدنام بھی کرتا ہے۔ تو اس نے بولا یہ اس کی سزا نہیں ہے بلکہ یہ اس کی سزا ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر کعبے کو جاتا ہے، یہ سزا اس کی ہے، سزا اس کی ہے جو بغیر ماں کی اجازت کے کعبے کو جا رہا ہے۔ اور اٹھا کے لا کے رکھ دیا واپس اس کے گاؤں میں۔ ماں نے جب دیکھا تو یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو کہا حال تیری اجازت لے کے نہیں گیا تھا تو یہ حال ہو گیا۔ ماں کی بددعا بھی انسان کو غرق کر دیتی ہے، ماں کی بددعا اور دعا دونوں میں بہت اثر ہے۔ لیکن ایک بات مجھے بتائیے، وہ جا رہا تھا کعبے، کعبہ خدا کا گھر ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کعبے تو کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن اجازت نہیں لی اور جا رہا تھا تو اس کا یہ حال ہوا۔ جو کعبے جائے اور ماں باپ کو راضی نہ رکھے وہ کعبے تک نہیں جا سکتا۔ تو جو کسی دنیا کے میلے میں یا کسی دنیا دار کی محبت میں گرفتار ہو کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے اور کسی اور کے پیچھے چلا جائے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کو نوٹ کیجئے، کثیر تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے غیر محرم سے بات کرتے کرتے، اور صرف اس لیے ماں باپ کو بتایا نہیں جاتا، ماں باپ کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے،
اور ماں باپ کو یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں ہماری شادی ہونی چاہیے، ہم دوسری جیسے شادی نہیں کریں گے۔ بتائیے میری ملت کے نوجوانوں، ماں روئے گی تو ایک آنسو تیری آخرت اور دنیا دونوں کو برباد کر دے گا۔ دنیا کی نادان لڑکی کے پیچھے تو نے ان ماں باپ کو چھوڑ دیا جس ماں باپ نے تجھے دنیا میں جنم بھی دیا تھا اور چلنے کے قابل بھی بنا دیا تھا۔ اگر ایسی کوئی اٹھانگ پٹانگ حرکت کر رہا ہے تو اپنے دل و دماغ سے یہ خیال نکال دے، اس لیے کہ دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف ہیں، ماں باپ کی محبت ایک طرف ہے۔ وہ سر میں چکر چلتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ کچھ سمجھتے ہیں نہ اولاد کچھ سمجھتی ہے۔ یہ جملے تھوڑے دقت والے ہو جائیں گے تو سنبھال کے رکھیے گا۔ ابھی منگنی ہوتی ہے لوگ فون دے دیتے ہیں، بات ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے مسئلہ کیا ہے؟ آپ اسلام کے ماننے والے، وہ جو بات کرتے ہیں اس کا گناہ کس کے کھاتے میں جاتا ہے؟ اور پھر نکاح ہونے کے بعد بہت زیادہ جلدی طلاق ہو جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس کی بنیاد اتنی کمزور رکھی ہوگی تو وہ رشتے ٹوٹیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ حقیقت کیا میرے دوستو، ہم نہیں سمجھتے آج کل نکاح کتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ مشکل اس لیے ہوا ہے ہم نے نکاح کو مشکل کیا، لوگوں نے زنا کے بازار کو آباد کر دیا ہے۔ زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، آدمی مست ہاتھی کی طرح گھومتا ہے، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، بولتے ہیں یہ بھی کوئی جھوٹ کی بات ہے۔ اگر آدمی کسی کو فون کرے، وہ بیٹھا ہو گھر پہ کہ آپ کہاں ہو، تو وہ بولے میں گھر پہ نہیں ہوں، میں روڈ پہ ہوں، تو یہ تو سراسر جھوٹ ہو گیا۔ لیکن آدمی اس کو جھوٹ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی جھوٹ تھوڑی، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ جھوٹ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو پھر بھی جھوٹ ہے، گناہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں البر لا یبلا والاسم لا ینسا، نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، جو کرتے ہیں وہ سارا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے۔ یہاں سجدے پہ سجدہ بھی کر رہا ہوں لیکن میرے حالات ایسے ہیں کہ میں ماں باپ کو اگنور کر کے کوئی اور راستہ چن رہا ہوں۔ میرے ماں باپ نے کہیں اور دیکھا تھا، میں کہیں اور دیکھ رہا ہوں، اور پھر جو نتیجہ سامنے آتا ہے تو ماں باپ روتے رہتے ہیں، بیٹا نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میرے دوستو تربیت ایسی کی تھی کہ جس تربیت کی بنیاد پہ بیٹے نے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، یاد رکھیے گا یہ وہ میرے دوستو وبا ہے جو ہمارے سماج میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سماج کا سد پاپ کرنا ہے تو اپنی اولاد کو کنٹرول کیجئے گا۔ وہ چادر کے نیچے کس سے چیٹ کرتا ہے، وہ کس سے بات کرتا ہے، فون تو آئی فون دے دیا ہے لیکن اس کا گلا پکڑ کے بتا کہ بات کس سے کرتا ہے، فون کس کو کرتا ہے۔ جب تیری یہ پوزیشن آئے گی تو تیرا بیٹا مارکیٹ کا کھلونا نہیں ہوگا، مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا۔ کوئی پوچھتا ہی نہیں، جانے دو، یہ تو مولانا کی ذمہ داری ہے، تھوڑا اونچا نیچا ہوگا بات ختم ہو جائے گی۔ اور وہ نوجوان بھی میرے بارے میں گھورتے ہوں گے کہ مولانا تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے۔ ہم جانے، ہمارا کام جانے، ہم کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو کوئی کہے نہ کہیں میں تو اس جگہ کا وارث ہوں تو مجھے بولنا ہے۔ اگر میں یہی نہیں بولوں گا تو کل مجھے ہی مار دیا جائے گا کہ تیرے کو تو پتا تھا، بتایا کیوں نہیں تھا؟ تو تو جانتا تھا، دوسرے تو نہیں جانتے تھے، اور جانتے تھے تو ڈر کے مارے چھپاتے بھی تھے کہ نہیں بتاتے تھے۔ تو تو بڑا مولوی بنا ہوا تھا، بتایا کیوں نہیں تھا؟ اس لیے میرے دوستو بتا رہا ہوں، یہ جو گرفتار ہے، یہ گناہوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، اور ہر آدمی اس چیز کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، اور زنا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ زنا کرنے والا آدمی اگر کہیں زنا کرتا ہے تو یہ بالکل بے خوف ہو کے نہ بیٹھ جائے، اگر گھر کی دیوار آسمان سے بھی لگا لے تو بھی وہ زنا اس کے گھر لوٹے گا، وہ اس کے گھر لوٹے گا۔ کسی اور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے تو میرا گھر بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہ تو دیے کا بدلہ ہے، دو اور لو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تدین تدان حدیث کا مفہوم ہے، اگر میں کسی کی بہن کو تاڑتا ہوں تو یہ منزل میرے گھر میں بھی آئے گی، میں کسی کی بیوی کو تاڑتا ہوں تو یہ روگ میرے گھر بھی آئے گا۔ اس لیے ملت کے نوجوانوں کچھ جملے میں شرم کا پردہ اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کرنا، حقیقت اس کو سویکار کیجئے۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں، لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے کہ کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، جو باہر ہوتا ہے وہ گھر کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن بے غیرتی اتنی ہے، ضمیر جب مر جاتے ہیں تو آدمی کو گناہ ہی نظر نہیں آتا ہے۔ آدمی سامنے کرسی لگا کے بیٹی سے ڈانس کروا لیتا ہے اور دیکھ کے خوش بھی ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے میری بیٹی ڈانس کر رہی ہے، پتا چلا ایمان رخصت ہو گیا اور ضمیر مر گیا ہے۔
ضمیر مرتا ہے تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جب ضمیر زندہ ہو تو محمد عربی کی امت کی وہ بیٹی کہ جس نے اپنے پاؤں کی پشت پہ بھی غیر محرم کی نظر کو پڑنے نہیں دیا تھا، دوپٹہ کوئی دیکھے، منہ دیکھے، چادر دیکھے، مجال ہے، پاؤں کو دیکھنے نہیں دیا تھا اس امت کی بیٹی نے۔ اور جب دیکھنے نہیں دیا تھا تب دنیا میں غریب نواز جیسے بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ اور وہ مرد بھی کتنے پاور والے تھے۔ بنارس سے بیٹی چلی تھی، مرد کا لباس پہن کے دلی کے تخت پہ اورنگزیب عالمگیر بیٹھا تھا، جو مغلیہ سلطنت کا بادشاہ تھا۔ نام آپ نے سنا ہوگا، اگرچہ اسکول میں اس کو غلط طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ تھا دن کا بادشاہ اور رات کا خدا کا فقیر بن کے سجدے کرتا تھا۔ وہ اورنگزیب جامع مسجد کی سیڑھی پہ بیٹھ کے پھر خط لیتا تھا، ہر آنے والے فریادی کی فریاد سنتا تھا۔ اور یہ بنارس سے جو لڑکی آئی تھی، اس نے لڑکے کا لباس پہنا تھا، منہ پہ نقاب پہنا تھا، لیکن وہ اپنی چٹھی لے کے جب آئی اور ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتی تھی تو اورنگزیب نے ہاتھ روک لیا، تو کہا ہاتھ روک دو، مجھے رومال دو۔ اور رومال میں چٹھی پکڑ کے اورنگزیب نے پکڑی تھی، تو کہا کیا؟ تو کہا یہ ہاتھ لڑکے کا نہیں، یہ ہاتھ لڑکی کا ہے، اور غیر محرم کو چھونا ایک سور کو چھونے کے برابر ہے۔ کہا یہ ہاتھ کس کا ہے؟ تو کہا یہ ہاتھ لڑکی کا ہے۔ اور اس وقت اس لڑکی نے کہا تھا مجھے کوئی ستا رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اورنگزیب نے کہا پانی بھی نہیں پیوں گا جب تک اس کو میں مار کے کیفر کردار تک نہیں پہنچوں گا۔ اورنگزیب کوئی دور کی بات نہیں، 200 سال پرانی بات ہے، حضرت اورنگزیب وہاں گئے تھے اور جس مسلمان نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو مار کے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ٹکڑے کرنے کے بعد اس لڑکی سے کہا مجھے پانی پلا۔ تو کیا ہوا کہ جب سے تیری شکایت سنی ہے میں نے پانی نہیں پیا ہے، کہ وہ مسلمان ہی کیسا جو غیر کی بچی پہ نظر ڈالتا ہے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ محمد عربی کا غلام وہ ہے جو عزت کو جلانے نہیں عزت کو بچانے آیا ہے۔ وہ عزت کو جلاتا نہیں، وہ عزت کو تار تار نہیں کرتا۔ اور جہاں اورنگزیب نے اس عورت کی عزت بچائی تھی وہاں اورنگزیب نے مسجد بھی بنائی تھی، جو مسجد آج بھی موجود ہے بنارس کی سرزمین پر۔ میں بار کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو اس دور کا مسلمان اتنا پاکیزہ تھا جو چھوتا تک نہیں تھا۔ بیٹی بھی پارسا تھی تو بیٹا بھی بڑا پارسا تھا۔ اس لیے ماحول سدھاریے گا، اور اپنے حلقے میں میرے دوستو اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو کنٹرول کیجئے گا۔ زنا کا راستہ بند ہونا چاہیے، شراب کا بھی راستہ بند ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ وہ میرے بیٹے جو چیٹ کرتے ہیں دوسروں سے، وہ وقت آئے گا خدا کا قرآن بھی پڑھیں گے، وہ خدا کا قرآن بھی پڑھیں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ سجدے بھی کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو صحیح معنی میں اسلام سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔